السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورک کے کورس میں آج ہم اپنے اگلے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اپنے اس کورس میں کنجیشن ایوائڈنس کے میکینزمز تک ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ کوالٹی آف سروس اور اس سے ریلیٹڈ کچھ پروٹوکالز اور آرکیٹیکچرز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں، اپنے پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا پریویو لے لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر راؤٹر بیسڈ کنجیشن ایوائڈنس کے میکینزم ڈسکس کیے تھے، اور اس کے اندر جو ہم نے پروٹوکالز ڈسکس کی تھی اس میں پہلی تھی ڈیک بٹ کی، ڈیسٹینیشن ایکسپیرینسنگ کنجیشن۔ ہم نے کہا تھا کہ اس میں راؤٹر کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی کنجیشن ہوتی ہے تو اس نے پیکٹ کے اندر ہیڈر میں ایک اسپیسیفک جگہ پر ایک بٹ کو سیٹ کرنا ہے، اینڈ دس بٹ ول بی ٹریولڈ بیک ٹو دی سینڈر آف دی پیکٹ، obviously acknowledgement کے اندر۔ when the sender or source of the traffic will get this bit، اس نے اس کے حساب سے ٹریفک کو مینیج کرنا ہے۔ اگر یہ بٹ سیٹ ہے اور بہت سارے پیکٹس کے اندر سیٹ ہے تو پھر ہم نے کہا تھا کہ سورس اپنا جو ٹریفک کا ریٹ ہے اس کو کم کر دیتے، اور اگر یہ بٹ جو ہے وہ سیٹ نہیں ہے یا بہت کم پیکٹس کے اندر سیٹ ہے، then the source is allowed to increase the rate of sending the traffic if it is required۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ شیئرڈ ہے، راؤٹر نے بٹ کو سیٹ کرنا ہے بٹ ہوسٹ نیڈ ٹو ایکٹ بیسڈ آن دیٹ بٹ۔ اگر راؤٹر اس کے سیٹ کرنے کے باوجود ہوسٹ نے اس کے اوپر ریئیکشن نہ لیا تو obviously ہم کنجیشن ایوائڈنس کو اچیو نہیں کر پائیں گے۔ راؤٹر کس بیس کے اوپر اس کو سیٹ کرے گا اس بٹ کو؟ اٹ نیڈس ٹو مینٹین این ایوریج کیو لینتھ، اور وہ ایوریج کیو لینتھ جو ہے وہ اوور سم پیریڈ آف ٹائم ہوگی۔ ہم نے کہا کہ ہم وہ ایوریج کیو لینتھ پریویس بزی سائیکل، دین آئیڈل سائیکل اور کرنٹ پوائنٹ ان ٹائم جس کے اوپر آپ کوئی پیکٹ سینڈ کریں، تو یہ ایک کمپلیٹ ٹائم تھا، یہ انٹرول جس کے اندر آپ نے ایوریج کیو لینتھ جو ہے وہ میئر کرنی ہے، اسٹیٹسٹیکلی اس کی ایوریج مینٹین کرنی ہے، اور وہ اگر ایک خاص تھریشولڈ سے زیادہ ہوتی ہے، دی راؤٹر سیٹ دی بٹ ایز 1، اف اٹ از لیس دین دی تھریشولڈ دی بٹ از ناٹ سیٹ۔ ڈیک بٹ کے اندر ہوسٹ نے کیا کرنا ہے؟ وہ ریسیو کرتا ہے ایکنالجمنٹس کو پیکٹ کی، اور اگر فار ایگزامپل 50% آف دی پیکٹس جو ہیں ان کے اندر یا ان سے زیادہ کے اندر یہ بٹ سیٹ ہوتی ہے، اٹ مینس دیٹ دی پیکٹس آر فلوئنگ تھرو اے پاتھ ان وچ 1 or 2 or maybe some router is having congestion. That's why there is a notification۔ اس کی بیسس کے اوپر ہوسٹ ریئیکٹ کرتا ہے اور اپنی جو کنجیشن ونڈو ہے اس کو ڈیکریز کر دیتا ہے، میننگ دیٹ اٹ ول بی سینڈنگ لیس ٹریفک انٹو دی نیٹورک۔ ادروائز اگر اس کو 50% سے کم پیکٹس کے اندر یہ بٹ سیٹ ملتی ہے تو وہ اپنی کنجیشن ونڈو کو اف ریکوائرڈ انکریز کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ میکینزم ہے جو کہ ڈیک بٹ کے اندر یوز کیا جاتا ہے۔ راؤٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ایوریج کیو لینتھ ایک خاص تھریشولڈ سے بڑھے وہ اس بٹ کو سیٹ کر دے، اور ہوسٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اگر 50% سے زیادہ پیکٹس کے اندر یہ بٹ سیٹ ہو، کنجیشن ونڈو کو ڈیکریز کر دیں، 50% سے لیس پیکٹ کے اندر یہ بٹ سیٹ ہو، کنجیشن ونڈو میں بی انکریزڈ اف ایڈورٹائز ونڈو اینڈ ادر الگورتھمز ریکوائر۔ اس چیز کو، یہ جو ایکسپلسٹ کنجیشن نوٹیفیکیشن ہے، اس کو اب ایک پروٹوکال کے تھرو IETF نے اسٹینڈرڈائز کرنے کی کوشش کی ہے، دیٹ از ECN، ایکسپلسٹ کنجیشن نوٹیفیکیشن۔ ابھی تک یہ ڈیک بٹ کے اسٹینڈرڈ کے اندر موجود تھا۔ سیکنڈ الگورتھم جو ہم نے اسٹڈی کیا تھا دیٹ واز ریڈ گیٹ ویز، رینڈم ارلی ڈیٹیکشن۔ ڈیک بٹ ایکسپلسٹ نوٹیفیکیشن ہے، ریڈ گیٹ ویز امپلسٹ نوٹیفیکیشن ہے۔ وین اینی گیٹ وے ان دس میکینزم از ایکسپیرینسنگ کنجیشن، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ پیکٹس کو ڈراپ کرنے کی کوشش کرے گا، اینڈ دیٹ ڈراپ ول بی رینڈم۔ پیکٹ ڈراپ کی وجہ سے ہم نے جس طرح سے اپنے پچھلے لیکچرز کے اندر اسٹڈی کیا، TCP کا کنجیشن کنٹرول میکینزم انووک ہو جائے گا۔ جب TCP کا کنجیشن کنٹرول میکینزم انووک ہوگا تو آبویسلی فلوز جو ہیں وہ ریسٹرکٹ ہو جائیں گے، جو آپ کے پاس ٹریفک کی ان پٹ ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو ریڈ گیٹ ویز بہیو آن دی assumption that the source of the traffic will be invoking the TCP congestion control mechanism، جس کی وجہ سے اس رینڈم ڈراپ کا فائدہ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ میری جو ٹریفک ان پٹ کے اوپر وہ ڈیکریز کر رہی ہے، اینڈ دیٹ از دی پرپز فار اوائڈنگ دی کنجیشن۔ تو اسٹوڈنٹ، ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا تھا کہ اس میکینزم میں ہوسٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے،
اور راؤٹر کی رسپانسبلٹی کیا ہے. ہوسٹ کی رسپانسبلٹی سمپل ہے, اٹ ہیز ٹو امپلیمنٹ دی ٹی سی پی کنجیشن کنٹرول میکینزم. راؤٹر نے کیا کرنا ہے, اٹ ول بی یوزنگ دی ایکسپونینشیل موونگ ایوریج آف دی کیو لینتھ, اور اس کی بیسس کے اوپر اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اٹ مینس کہ responsibility is shared. However, because router will be dropping the packet based on this exponential moving average of queue length, تو اس رینڈم ڈراپ کی وجہ سے ہوسٹ کو اپنا جو ریٹ ہے ان پٹ وہ کم کرنا. ہم نے اس چیز کو اس طرح سے دیکھا تھا کہ آپ بفر میں ایک میکینزم یوز کرتے ہیں جس میں ایک منیمم تھریش ہولڈ ایک میکسیمم تھریش ہولڈ رکھ دیتے ہیں. جب آپ کے بفر کے اندر پیکٹس منیمم تھریش ہولڈ سے زیادہ ہونے شروع ہوتے ہیں تو آپ کچھ پرابیبلٹی کے ساتھ پیکٹس کو ڈراپ کرتے ہیں, اور جب میکسیمم تھریش ہولڈ سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں پیکٹس بفر کے اندر کیو کے اندر, دین یو ڈراپ وتھ پرابیبلٹی 1. اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیونکہ آپ کی پرابیبلٹی شروع میں لینئرلی انکریز کرتی ہے تو پیکٹس کیو کے اندر کچھ زیادہ ہوں گے تو آپ کچھ پیکٹ ڈراپ کریں گے. پاسبلی اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ کچھ فلوز کے اوپر جن کے پیکٹس آپ نے ڈراپ کیے ہیں ٹی سی پی کا کنجیشن کنٹرول میکینزم انووک ہوگا اور ان فلوز کے اوپر ٹریفک جو ہے وہ کم آنی شروع ہوگی. مے بی اس ریئیکشن کی وجہ سے, اس ایفیکٹ کی وجہ سے راؤٹر کے اوپر کنجیشن ایوائڈ ہو جائے. اگر وہ پھر بھی پرسیس کرتی ہے اور آپ کی کیو لینتھ انکریز ہوتی چلی جاتی ہے, دین دی راؤٹر ول بی ڈراپنگ مور اینڈ مور پیکٹس اپ ٹو دی میکسیمم تھریش ہولڈ لمٹ, اور وہاں پہ جا کر اس نے ہر آنے والے پیکٹ کو ڈراپ کرنا ہے تاکہ آپ ایسا میکینزم لینئر انکریز کے ساتھ یوز کریں کہ شروع میں کچھ پیکٹ ڈراپ کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے کنجیشن ایوائڈ ہو جائے. نہیں ہوتی, یو انکریز دی پرسنٹیج جس سے آپ پیکٹ ڈراپ کر رہے ہیں, اور یہاں تک کہ اوور آل جو کنجیشن ہے اس راؤٹر کے اوپر ایوائڈ ہو جائے, اور وہ سچویشن کبھی آئے ہی نہ کہ بفر میں اسپیس کوئی بھی نہیں ہے, کنجیشن ہیز اکرڈ اور اب آپ کو سارے پیکٹس ڈسکارڈ کرنے پڑیں. رینڈم ارلی ڈیٹیکشن کا جو میکینزم ہم نے دیکھا تھا, اس میں ہم نے کچھ فارمولا بھی دیکھے تھے کہ آپ نے میکسیمم پرابیبلٹی کس طرح سے کیلکولیٹ کرنی ہے, منیمم تھریش ہولڈ کیا ہوگا, میکسیمم تھریش ہولڈ کیا ہوگا. یہ جو ساری پیرامیٹرک ویلیوز ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان کی بیسس کے اوپر ریڈ گیٹ وے کا جو میکینزم ہے وہ ٹیون ہوگا. اگر آپ نے منیمم تھریش ہولڈ بہت جلدی رکھ دیا, آپ نیٹ ورک کو صحیح یوٹیلائز نہیں کر سکتے. اگر آپ نے منیمم تھریش ہولڈ بہت بعد میں رکھا, کنجیشن اکر ہو جائے گی اور وہ جو کنجیشن ایوائڈنس کا میکینزم تھا وہ فیل ہو جائے گا. سو اٹ ول بیکم کنجیشن کنٹرول. راؤٹر کے اوپر کنجیشن ہوگی, یو ول بی فورسڈ ٹو ڈسکارڈ آل دی پیکٹ. تو یہ پیرامیٹرز جو ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہیں. میکسیمم پرابیبلٹی جس کے جہاں تک یہ لینئر انکریز ہوتی ہے, اگر آپ اس کو اس سلوپ کو سٹیپ رکھیں گے تو آپ جلدی جلدی پیکٹس کو ڈراپ کر رہے ہوں گے, یعنی آپ برسٹ کو اتنے آرام سے اکوموڈیٹ نہیں کر رہے. جیسی کیو لینتھ بڑھتی ہے آپ تیزی سے پیکٹ ڈراپ کرتے ہیں. اگر آپ اس کی سلوپ کو بہت زیادہ سٹیپ نہیں رکھتے, اسموتھ رکھتے ہیں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر برسٹ آتی ہے اٹ کین بی اکوموڈیٹڈ. تو یہ کچھ ایسی پیرامیٹرک ویلیوز تھیں جن کو بہت کیئرفلی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ہوسٹ بیسڈ کنجیشن اوائڈنس کا میکینزم. ہوسٹ بیس کنجیشن اوائڈنس کے میکینزم کے اندر ہم نے ٹی سی پی ویگس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو ڈسکس کیا تھا. ٹی سی پی ویگس کی امپلیمنٹیشن کے اندر کوشش یہ کی گئی ہے کہ ٹی سی پی کنجیشن کنٹرول کے میکینزم کو نہیں بلکہ کنجیشن اوائڈنس کے کسی طرح سے پروسیجر کو اڈاپٹ کیا جائے. اس لیے ٹی سی پی ویگس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نیٹ ورک کی کنڈیشن کو مانیٹر کرتی ہے کہ کسی راؤٹر کے اوپر کیا کیو لینتھ بڑھنی تو نہیں شروع ہو رہی. Is there is a growth in the queue length at any router in the network جس کے پاتھ سے آپ کے پیکٹ جو ہیں وہ فلو کر رہے ہیں. اب یہ کس طرح سے ہوگا؟ if you determine کہ queue length انکریز ہو رہی ہے, you decrease the congestion window تاکہ آپ نیٹ ورک کے اندر پیکٹس کم انجیکٹ کریں. ادروائز اگر وہ کیو لینتھ ڈیکریز ہو رہی ہے, یو کین انکریز دی کنجیشن ونڈو سو دیٹ یو کین یوٹیلائز دی اویلیبل نیٹ ورک ریسورسز. یہ جو میکینزم ہے یہ میک شیور کرتا ہے کہ اگر نیٹ ورک کے اندر اویلیبلٹی ہے ریسورسز کی, یو انجیکٹ مور پیکٹس, آپ کی کنجیشن ونڈو انکریز کرتی ہے. لیکن جیسے جیسے نیٹ ورک کے اندر ریسورسز کم ہوتے ہیں, میننگ دیٹ آپ کی کیو لینتھ جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, یو ڈیکریز دی کنجیشن ونڈو تاکہ آپ کے نیٹ ورک کے ریسورسز کے مطابق ہی نیٹ ورک کے اندر ٹریفک موجود رہے. ہم نے کہا تھا کہ کیونکہ اٹ از ناٹ اے کنجیشن کنٹرول میکینزم, اٹس اے کنجیشن اوائڈنس میکینزم, اس لیے آپ کی کنجیشن ونڈو لینئر انکریز کرتی ہے, لینئر ڈیکریز کرتی ہے. اٹ از ناٹ ملٹیپلیکیٹو ڈیکریز. یہ فرق ہے کنجیشن کنٹرول کے میکینزم میں اور کنجیشن اوائڈنس کے میکینزم میں. آپ کس طرح سے نیٹ ورک کے اندر
کسی راؤٹر کے اوپر کیو لینتھ کی گروتھ کو مانیٹر کرتے ہیں, دیٹ از بیسڈ آن دی آر ٹی ٹی. یو آر ایسٹیمیٹنگ دی آر ٹی ٹی, اور اس کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں اپنے منیمم آر ٹی ٹی کے ساتھ جو کہ آپ نے اس کنیکشن کے اوپر ایکسپیرینس کیا ہے. اس کی بیسس کے اوپر آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ مجھے ٹارگٹ تھرو پٹ کیا ملنی چاہیے. اگر وہ مل رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ نیٹ ورک ہیز سفیشینٹ ریسورسز, یو کین انجیکٹ مور پیکٹس. اگر وہ تھرو پٹ نہیں ملتی, آپ اس سے کافی دور ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ نیٹ ورک ریسورسز آر کنجسٹڈ, سو یو ڈیکریز دی کنجیشن ونڈو. تو یہ ایڈیٹیو انکریز اور ایڈیٹیو آپ کے ڈیکریز کا میکنزم ہے جس کے تھرو آپ کنجیشن اوائڈنس کے میکنزمس کو اڈاپٹ کرتے ہیں ٹی سی پی کے اندر. اس کے بعد ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اینڈ کے اوپر کوالٹی آف سروس کی کچھ بیسکس ہیں وہ ڈسکس کی تھی. ہم نے کہا تھا ہمارے پاس ملٹیپل ٹائپس آف اپلیکیشن ہوتی ہیں, ریئل ٹائم اپلیکیشنس ہیں, ان کے لیے ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کوالٹی آف سروس کو پرووائڈ کرنے کے لیے. اس میں ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ ہر اپلیکیشن کے لیے ڈیلے جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے. آپ اگر ای میل بھیجنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ڈیلے بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. مے بی اف دی ای میل از ریسیوڈ آفٹر ہاف این آور اٹ مے بی اوکے. لیکن اگر آپ ویب براؤزنگ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہاف این آور از ناٹ این ایکسیپٹیبل ڈیلے. آپ چاہیں گے کہ 1 منٹ کے اندر 2 منٹ کے اندر آپ کا جو ویب پیج ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے. لائک وائز اگر آپ انٹرنیٹ ٹیلی فونی یوز کر رہے ہیں, یو کی ناٹ ایون ایکسیپٹ 1 منٹ آف ڈیلے بیکاز دی وائس ڈسٹورشن ول بی پرسپٹیبل. تو آپ چاہیں گے کہ 20 ملی سیکنڈ اور میکسیمم 50 ملی سیکنڈ تک کا جو ڈیلے ہے دیٹ شوڈ اکر سو دیٹ دی وائس کمیونیکیشن از اسموتھ. تو آپ نے دیکھا کہ اپلیکیشن کی ڈیمانڈز کی وجہ سے آپ کا جو ایکسیپٹیبل ڈیلے ہے وہ ویری کر جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ویری کر سکتا ہے. وی ہیو ڈسکسڈ کہ یہ ٹائملی جو ڈیلیوری ہے پیکٹس کی ہم کس طرح سے اچیو کریں گے. اگر تو نیٹ ورک کے اوپر آپ کا آر ٹی ٹی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ڈیلے سے کافی کم ہے, فار ایگزامپل ہاف ہے یا 2/3 ہے, دین وی کین ہیو ری ٹرانسمیشن آف پیکٹس, اور اس کے اندر ہم پیکٹ کو دوبارہ ری ٹرانسمٹ کر کے اپنے ٹائم پر ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیں گے. However, if the RTT of the network is greater than or comparable to the acceptable delay, then retransmission cannot work. جس acceptable delay کے اندر پیکٹ ملنا تھا اگر وہ نہیں ملا تو اگر آپ اس کو ری ٹرانسمٹ کریں گے it will take too much time. تو ہمارے پاس ری ٹرانسمیشن کی پاسبلٹی صرف اس وقت ہے جب آپ کے پاس جو آر ٹی ٹی ہے نیٹ ورک کا وہ کافی کم ہے, ادروائز ری ٹرانسمیشن may not help. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کوئی اگر فار ایگزامپل وائس کی اپلیکیشن کے اندر وٹ مے بی دی سچویشن, اگر آپ کے پاس آر ٹی ٹی جو ہے وہ فار ایگزامپل اراؤنڈ 75 ملی سیکنڈ, ایکچوئل آر ٹی ٹی مے ویری, کسی وقت کم بھی ہوگا 75 ملی سیکنڈ سے, کسی وقت زیادہ بھی ہو سکتا ہے, مے بی اپ ٹو 100 ملی سیکنڈ. اب جب آپ وائس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں دین واٹ از دی ایکسیپٹیبل اور پرسیویبل ڈیلے. 50 ملی سیکنڈ از کنسیڈرڈ ایز دی ڈیلے وچ از پرسیویبل. اگر آپ اس سے زیادہ ڈیلے کرتے ہیں تو وائس کے اندر وہ پرسیو ہو جاتا ہے, ہیومن جو ایئر ہے وہ نوٹس کر لیتا ہے. تو اب اگر آپ اس 50 ملی سیکنڈ کے ایکسیپٹیبل ڈیلے کے اندر ہیں تو اس صورت میں تو آپ ری ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا آر ٹی ٹی جو ہے وہ 50 ملی سیکنڈ یا اس کے کمپیریبل ویلیو کے قریب ہے دین ری ٹرانسمیشن میں ناٹ ورک. اس وقت پھر آپ کو کچھ ایسے کوالٹی آف سروس کے میکنزمز یوز کرنے پڑیں گے جو کہ آپ کو یہ گارنٹی پرووائڈ کریں وتھ سم ہائی پروبیبلٹی کہ آپ کے پیکٹس اس ڈیلے کے اندر ڈیسٹینیشن تک ضرور پہنچ جائیں گے. کوالٹی آف سروس کی گرینولیرٹی بھی ہو سکتی ہے. اٹ از پاسبل دیٹ یو ول بی پرووائڈنگ کوالٹی آف سروس بیسڈ آن انڈیویجول فلوز. آپ ہر انڈیویجول فلو کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو کیو ایس پرووائڈ کریں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سارے فلوز کو بنڈل اپ کر کے ایک کیٹیگری کے اندر رکھیں اور یہ کہیں کہ اس کیٹیگری کو اس کلاس کی سروس ملے گی, اس سیکنڈ کیٹیگری کو اس طرح کی سروس ملے گی اینڈ سو آن. اس سے آپ کی گرینولیرٹی تھوڑی سی کورس گرینڈ ہو جاتی ہے. پھر ہم نے یہ بھی اپنے لیکچر میں دیکھا تھا کہ ریئل ٹائم اپلیکیشنز کو ہم کس طرح سے ٹائملی ڈیلیوری ایشور کرتے ہیں. اس میں ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی کہ آپ کے پاس ریئل آڈیو ہے جو کہ آپ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں نیٹ ورک کے اوپر. مائکرو فون سے آپ سیمپلز ریسیو کر رہے ہیں ایک 125 مائکرو سیکنڈ کے ڈیلے کے ساتھ اور ان سیمپلز کو آپ نیٹ ورک میں بھیج رہے ہیں. کیونکہ نیٹ ورک کے اندر ڈیلے جو ہے وہ ویری کر جاتا ہے تو ریسیونگ اینڈ کے اوپر ڈفرینٹ ڈیلے ویریشن کے ساتھ آپ کے پاس پیکٹس ملتے ہیں. ان کو ہم کس طرح سے اسموتھ پلے بیک کے تھرو ڈیسٹینیشن پر پلے کروا سکتے ہیں. فار ایگزامپل
اگر آپ ایک ایک سیمپل جو ہے وہ 125 مائکرو سیکنڈ کے بعد بھیج رہے ہیں then it will travel in the network and arrive at the destination with some delay. However, the next sample or the next packet may be experiencing lower or higher delay in the network. اب وہ جو سیمپل ہے وہ ڈفرینٹ ڈیلے کے ساتھ پہنچے گا. یہ جو ڈیلے ویریشن ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم جیسی پیکٹ پہنچتا ہے اس کو پلے بیک نہیں کروا سکتے. وی نیڈ ٹو اسٹور اٹ ان اے بفر اور ہم ایک فکس ڈیلے اپنے حساب سے میئر کر لیتے ہیں. اس ڈیلے کے بعد ہم نے کہنا ہے کہ اس پیکٹ کا یہ پلے بیک ٹائم آ گیا. اس ٹائم کے اندر اگر کوئی پیکٹ پہنچ جاتا ہے آپ اس کو پلے بیک کروا سکتے ہیں ڈیسٹینیشن اینڈ کے اوپر یا ریسیور کے اوپر. اگر کوئی پیکٹ ارلی پہنچ جاتا ہے وہ ظاہر ہے اس بفر کے اندر سلو ہو جائے گا. اگر کوئی اس کے بعد پہنچتا ہے دیٹ پیکٹ ول بی لاسٹ. ناؤ واٹس دی سولوشن از کہ آپ ایک اچھا اور اسموتھ پلے بیک جو ہے وہ کروا سکیں. دیٹ از کہ آپ اس کو میئر کرتے ہیں کہ سارے پیکٹس فار ایگزامپل 95 to 99% آف دی پیکٹس جو ہیں وہ اس ڈیلے کے اندر آ جائیں. آپ ڈیلے اس جگہ پر فکس کرتے ہیں کہ 95 to 99% پیکٹس آ جائیں تاکہ آپ کا پلے بیک جو ہے وہ اسموتھ ہو. ہم انہی چیزوں کو ریئل ٹائم اپلیکیشن، ان کی ریکوائرمنٹس، ٹائملی ڈیلیوری، ان کو لے کر آگے چلتے ہیں اور مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنا جو ڈیلے رکھا ہے دیٹ از سچ دیٹ 95 to 99% آف دی پیکٹس ارائیو ود ان دیٹ ڈیلے دین دیٹ از اوکے. یو آر ٹالریٹنگ اے لاس آف 1 to 5% آف دی پیکٹس. لیکن جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ وائس کے اندر اگر تھوڑے بہت پیکٹس مس ہو جاتے ہیں تو کوالٹی پہ بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا. آپ پھر بھی اسموتھ پلے بیک کے تھرو وائس کمیونیکیشن اچیو کر سکتے ہیں. اگر کوئی پیکٹ اس ڈیلے سے پہلے آ جاتا ہے آبویسلی اٹ ول بی بفرڈ. اس میکینزم کو ہم ایک ڈائیگرام کی فارم میں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. آئیے اس ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں. جیسا کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں ہم نے ایکس ایکسس کے اوپر ٹائم اور وائی ایکسس کے اوپر پیکٹ سیکوینس نمبر شو کیے. یہ جو آپ کو ڈائگنل لائن نظر آ رہی ہے فار پیکٹ جنریشن آبویسلی اٹ از اسموتھ کیونکہ وہ کانسٹنٹ انٹرول کے اوپر پیکٹ سیمپل ہو رہے ہیں اور نیٹ ورک کے اندر بھیجے جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ویوی قسم کی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے دیٹ از دی ریسیپشن آف پیکٹ ایٹ دی ریسیور اینڈ. اگر پیکٹس جو ہیں وہ اس ٹائم کے اوپر پہنچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پیکٹ نیٹ ورک کے اندر زیادہ ڈیلے ایکسپیرینس کر رہا ہے اور کوئی پیکٹ جو ہے نیٹ ورک کے اندر کم ڈیلے ایکسپیرینس کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے یہ ڈفرینٹ ڈیلے کے ساتھ پیکٹس ریسیونگ اینڈ کے اوپر پہنچ رہے ہیں. یہ جو آپ رائٹ سائڈ کے اوپر ڈائگنل لائن دیکھ رہے ہیں دیٹ از دی پلے بیک لائن. اس پلے بیک لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک اسموتھ ٹائم کے اوپر کانسٹنٹ انٹرول کے ساتھ ان سارے پیکٹس کو ریسیونگ اینڈ کے اوپر دوبارہ پلے بیک کرنا ہے تاکہ آپ کی وائس جو ہے وہ اسموتھ پلے بیک ہو سکے. لیکن نیٹ ورک کے اندر پیکٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈیلے ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ کے پاس یہ لائن جو ہے وہ ویوی. آپ اپنی پلے بیک کی جو رائٹ لائن ہے وہ اس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ اٹ از پلیڈ بیک آفٹر اے کانسٹنٹ انٹرول فرام دی پیکٹ جنریشن ٹائم. یہ ہے فکس ڈیلے. اب اگر آپ کی یہ جو پلے بیک لائن ہے وہ زیادہ رائٹ پر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی نیٹ ورک کا ڈیلے ویری ہوگا میکسیمم پیکٹس اس ٹائم تک آپ کے پاس آ چکے ہوں گے. لیکن آپ نے کیا چیز لاس کی وہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی دیر کے بعد پلے بیک کیا. انٹریکٹیو ایپلیکیشنز کے اندر وائس میں یہ چیز شاید ایکسیپٹیبل نہ ہو کیونکہ آپ نے ریپلائی بیک بھی کرنا ہوتا ہے اور وہ ڈیلے اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ وائس کمیونیکیشن انٹریکٹیو نہیں رہتی. اگر آپ کی انٹریکٹیو کمیونیکیشن ہے دین یو نیڈ ٹو پش بیک دس پلے بیک لائن ٹو دی لیفٹ. یعنی آپ پیکٹ جنریشن ٹائم کے بعد ایز سون ایز پاسبل اپنی وائس کی جو پلے بیک ہے وہ اسٹارٹ کرنا چاہیں گے. اس میں آپ کو مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ پیکٹس جو ہیں وہ نیٹ ورک کے اندر زیادہ ڈیلے ایکسپیرینس کریں اور اس پلے بیک ٹائم تک پہنچے ہی نہ ہوں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے کہا تھا کہ 95 to 99% ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہم اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو آپ اس اگلی ڈائیگرام کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈیلے کے اندر جہاں پر آپ کو 95 to 97% پیکٹس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں آپ اپنا ڈیلے وہاں پر فکس کر دیتے ہیں. اٹ مینس اس ڈائیگرام کے مطابق اگر آپ 97% پیکٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ڈیلے جو ہے وہ 100 ملی سیکنڈ کا رکھیں گے. یعنی پیکٹ جنریشن ٹائم کے 100 ملی سیکنڈ کے اندر جو پیکٹس ریسیونگ اینڈ کے اوپر پہنچ جائیں گے ان کو آپ پلے بیک کروانا شروع کر دیں گے. ایز پر دس ڈسٹریبیوشن 97% پیکٹس مل جائیں گے آپ کو. جو 3% پیکٹس مس ہوں گے اٹس ایکسیپٹیبل.
کیونکہ وائس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ کچھ پیکٹس کے مس ہو جانے سے، اور وہ بھی صرف 3% پیکٹس کے مس ہو جانے سے بہت زیادہ اس کی کوالٹی ڈیگریڈ نہیں ہوتی. تو اسٹوڈنٹ اب ہم آتے ہیں ٹیکسونومی آف ایپلیکیشنز کی طرف. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوالٹی آف سروس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس ایپلیکیشنز کی نیڈ ہیں کس طرح سے، وہ کس طرح سے کلاسیفائی کی جاتی ہیں، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈیلے کے مطابق ہیں، بینڈ وڈتھ کے مطابق ہیں، وہ لاس کو ٹالریٹ کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی. یہ سب چیزیں ہم ایک چارٹ کی فارم میں دیکھیں گے. ٹیکسونومی آف ایپلیکیشن کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایپلیکیشنز کو ہم کس طرح سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں. بیسڈ آن دس کلاسیفیکیشن کیٹیگری آف ایپلیکیشن وی ول پرووائڈ دی سوٹیبل سروس ٹو دیٹ ایپلیکیشن. تو اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں، اس میں آپ ایک ہیرارکیکل ٹری دیکھ رہے ہیں. ایپلیکیشنز الاسٹک بھی ہو سکتی ہیں اور ریئل ٹائم بھی ہو سکتی ہیں. الاسٹک مینس دیٹ دے ڈونٹ ہیو اینی ویری اسپیسیفک کنسٹرینٹس آف ٹائم. الاسٹک ایپلیکیشنز کے اندر کچھ انٹریکٹیو ایپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، کچھ بلک ٹرانسفر کی ایپلیکیشن ہو سکتی ہیں، اور کچھ اے سنکرونس ایپلیکیشن ہو سکتی ہیں. اے سنکرونس کے اندر آپ کے پاس ایگزامپل ہے ای میل کی. اٹ از اے سنکرونس، وہ کچھ دیر کے بعد بھی ملتی ہے، اٹس اوکے، اٹ از ناٹ انٹریکٹیو. بلک ٹرانسفر کے اندر آپ فائل ٹرانسفر فار ایگزامپل ایف ٹی پی کی ایپلیکیشن کنسیڈر کر سکتے ہیں ایز این ایگزامپل. اس کے اندر although ٹائمنگ ریکوائرمنٹس آر ناٹ ویری ٹائٹ بٹ اسٹل یو وڈ لائک کہ ایف ٹی پی فائل ٹرانسفر آپ کا ریزنیبل ٹائم کے اندر ہی ہو جائے. اور تھرڈ الاسٹک ایپلیکیشنز انٹریکٹیو ایپلیکیشن، فار ایگزامپل چیٹ، فار ایگزامپل ٹیل نیٹ. یہ ایپلیکیشنز ایسی ہیں جو کہ انٹریکٹیو ہیں، یہ ڈیلے کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، الاسٹک ٹو دی ڈیلے، لیکن اس میں بھی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کا جو ڈیلے ہے وہ کسی باؤنڈ کے اندر اور بہت زیادہ نہ ہو. دوسری جو کلاس بنتی ہے مین، دیٹ از ریئل ٹائم ایپلیکیشن، جن کے اندر اسپیسیفک اسٹرنجنٹ ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہے. اس میں پھر ہم سب کلاسیفائی کرتے ہیں ان ایپلیکیشنز کو جو کہ ٹالرنٹ ہوتی ہیں اور وہ ایپلیکیشن وچ آر انٹالرنٹ. اگر آپ کا جو نیٹ ورک کا ڈیلے ہے یا پیکٹ لاس ہے وہ اگر مس ہوتا ہے، اٹ میں بی انٹالرنٹ. ایپلیکیشن میں ناٹ کنٹینیو ٹو بیہیو پراپرلی. دوسری طرح کی ایپلیکیشنز وہ ہیں جو کہ نیٹ ورک کی کنڈیشن کو ٹالریٹ کرتی ہیں. پیکٹ لاس ہے اس کو ٹالریٹ کرتی ہیں. اگر آپ کے نیٹ ورک کے اندر ڈیلے زیادہ ہوتا ہے اس کو ٹالریٹ کرتی ہیں. اس میں کچھ اڈیپٹیو ہوتی ہیں، کچھ نان اڈیپٹیو ہوتی ہیں. جو نان اڈیپٹیو ایپلیکیشنز ہوتی ہیں although they tolerate and they continue the application continue even if the network condition deteriorate، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوالٹی کافی خراب ملنی شروع ہو جاتی ہے. دوسری ایپلیکیشنز ہیں جو کہ اڈیپٹیو ہیں، وہ اڈیپٹ کرتی ہیں نیٹ ورک کی کنڈیشن کے مطابق. یا تو وہ اپنے ڈیٹا ریٹ کو کم کر دیتی ہیں، یا اگر ڈیلے زیادہ ہو رہا ہے تو اپنے بفر کیپیسٹی کو زیادہ کر دیتی ہیں. اس کی وجہ سے وہ اڈیپٹ کرتی ہیں. یہی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اب ہماری جو آخری لیف نوڈ بنتی ہے اس پورے ٹری کے اندر، ڈیلے اڈیپٹیو اور ریٹ اڈیپٹیو. ڈیلے اڈیپٹیو ایپلیکیشنز جو ہیں وہ ڈیلے کو اڈیپٹ کرتی ہیں، مے بی بائی پرووائڈنگ مور بفرنگ اسپیس ایٹ دی ریسیور اینڈ. جو ریٹ اڈیپٹیو ہوتی ہیں وہ سورس اینڈ کے اوپر نیٹ ورک کی کنڈیشن کے مطابق نیٹ ورک کے اندر جو پیکٹ بھیج رہے ہیں وہ جو ریٹ ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ وہ ایپلیکیشنز تھیں جن کی بیسس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے کسی ایپلیکیشن کو کس طرح کی سروس پرووائڈ کرنی ہے. اگر ایک ایپلیکیشن جو ہے وہ ریٹ اڈیپٹیو ہے، یو کین پرووائڈ اے سروس دیٹ از سوٹیبل ٹو اٹ. لیکن اس کے کانٹریری ایک ایسی ایپلیکیشن ہے وچ کین ناٹ اڈاپٹ اینڈ اٹ از آلسو انٹالرنٹ، تو پھر آپ اس کو کسی قسم کی گارنٹیڈ سروس پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ایپلیکیشن کنٹینیوسلی چلتی رہے، بیہیو کرتی رہے. اب ہم اس کے متعلق کہ کس طرح سے ہم کوالٹی آف سروس نیٹ ورک کے اندر پرووائڈ کرتے ہیں، دو آرکیٹیکچرز ایز این ایگزامپل اسٹڈی کرتے ہیں. پہلا ہے انٹیگریٹڈ سروسز کا اور دوسرا ہے ڈیفرینشیٹڈ سروسز کا. انٹیگریٹڈ سروسز کے اندر ہم جو اسپیسیفک پروٹوکول ڈسکس کریں گے دیٹ از RSVP، ریسورس ریزرویشن پروٹوکول. انٹیگریٹڈ سروسز کے اندر تھیم یہ ہے کہ آپ اپنی سروس کلاسز جو ہیں وہ ڈیفائن کر لیتے ہیں. آپ نے کسی بھی فلو کو کس قسم کی سروس دینی ہے، اٹ میں بی اے گارنٹیڈ سروس اور اٹ میں بی اے کنٹرول لوڈ سروس. تو آپ کی ٹوٹل کلاسز 3 بن گئی. فرسٹ از دی گارنٹیڈ سروس، اس فلو نے جس قسم کی سروس مانگی ہے یو ول گارنٹی کہ اس کو وہ سروس ضرور ملے گی. سیکنڈ از دی کنٹرول لوڈ سروس، کہ اس کی ٹریفک پرائیورٹائزڈ ہو جائے گی، اس کو ایسا لگے گا جیسے نیٹ ورک جو ہے وہ لائٹلی لوڈڈ ہے اور اس کے پیکٹس ود ہائی پروبیبلٹی اپنی ریکوائرمنٹس فلفل کر رہے ہیں.
and the third is the best effort or the minimum level of service that you can provide. RSVP के अंदर या integrated services के अंदर what mechanisms we will use? We will use 3 to 4 mechanisms. For example, we will be having a signaling protocol in order to identify कि आपके जो पैकेट्स हैं या आपका जो फ्लो है उसको किस किस्म की रिक्वायरमेंट चाहिए, आप अलॉन्ग द पाथ उस चीज को सिग्नल करते हैं. सेकेंड इज एडमिशन कंट्रोल, वेदर द नेटवर्क इज एबल टू सपोर्ट अ न्यू फ्लो इन द नेटवर्क, दैट इज एडमिशन कंट्रोल. क्या जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं आप फुलफिल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, यू अलाउ द एप्लीकेशन टू कंटिन्यू सेंडिंग द डेटा. अदरवाइज यू से नो, आई डोंट हैव एनी मोर रिसोर्सेज, I cannot accept this new flow in the network. Another mechanism may be policing. आप ये देखते हैं कि आपने रिजर्वेशन तो करवाई थी एक x bits per second की, but you are taking 2x bits per second. So you will be policing the packets by restricting the rate to the agreed upon rate. And the last mechanism may be the packet scheduling mechanism. कि अगर किसी एप्लीकेशन ने कोई डिले सेंसिटिव रिक्वायरमेंट मेंशन की हैं तो आप पैकेट को ऐसे स्केड्यूल करते हैं कि वो डिले के जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो मीट किए जा सकें. तो स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आरएसवीपी के अंदर, इंटीग्रेटेड सर्विसेज के अंदर आप मेनली 3 क्लासेस के अंदर अपने सारी जो फ्लोज हैं उनको मेंटेन करते हैं. पहली गारंटीड सर्विस, जिसमें आपने स्पेसिफाई कर दिया दैट दिस इज द मैक्सिमम डिले, मुझे आपने जो सर्विस प्रोवाइड करनी है उसमें डिले इससे ज्यादा नहीं हो सकता, एंड द नेटवर्क विल गारंटी. सेकंड इज द कंट्रोल लोड, ये ऐसी एप्लीकेशंस के लिए हम यूज करते हैं जो कि लॉस टॉलरेंट होती हैं, जो कि अडेप्टिव होती हैं. ऑल्दो दे वुड लाइक कि उनको बहुत अच्छी सर्विस मिले, लेकिन अगर नेटवर्क की कंडीशन डिटीरियोरेट होती है तो वो थोड़ा सा अडेप्ट कर लेती. तो नेटवर्क उनको एक तरह से लाइटली लोडेड मिलता है. हम उनको किस तरह से सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं? मे बी बाय वेटेड फेयर क्यूइंग. आपने ये मैकेनिज्म इस चैप्टर के स्टार्ट में स्टडी किया था. वेटेड फेयर क्यूइंग के अंदर हम एक एप्लीकेशन को, एक फ्लो को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं और उस एप्लीकेशन को बाकी फ्लोज की मौजूदगी के अंदर बेहतर सर्विस मिलनी शुरू हो जाती. और एंड द थर्ड इज द बेस्ट एफर्ट सर्विस, जिसमें आप कोई गारंटी, किसी किस्म की कोई प्रायोरिटी उस फ्लो को प्रोवाइड नहीं करते. तो ये वो 3 सर्विसेज हैं. अच्छा, जो मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास आरएसवीपी के अंदर, उनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्लो. आप ये बताएं कि आपकी एप्लीकेशन को किस तरह की सर्विस चाहिए, उसको डिले कितना चाहिए, उसको बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कितनी है, पैकेट लॉस से टॉलरेंट है या नहीं है, और इस तरह के बहुत सारे मैकेनिज्म. तो आपने अपनी फ्लो स्पेसिफिकेशन के अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेशन की मेंशन कर दी. व्हाट द नेटवर्क विल डू, व्हाट द आरएसवीपी प्रोटोकॉल विल डू, इट विल फर्स्ट डू एडमिशन कंट्रोल. आपने जो उसको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, इज द नेटवर्क इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग दिस सर्विस और नॉट. अगर वो नहीं कर सकता, इट विल सिंपली डिनाई दिस सर्विस. इफ इट कैन डू इट, इट विल प्रोवाइड. सेकंड इज द रिसोर्स रिजर्वेशन. अगर आपने एडमिशन कंट्रोल के मुताबिक एक नए फ्लो को एडमिट कर लिया, then you will do some mechanism, some signaling mechanism that you will reserve the resources along the path from source to the destination, ताकि जब एक दफा इस फ्लो के ट्रैफिक जो है वो पास ऑन होनी शुरू हो नेटवर्क के अंदर, तो उसको वो सर्विस मिल सके जो कि उसने मांगी. Another may be पैकेट क्लासिफिकेशन. आपने इस फ्लो को एक्सेप्ट तो कर लिया नेटवर्क के अंदर, लेकिन आपने इसको किस कैटेगरी में रखा है? गारंटीड में रखा है या कंट्रोल लोड के अंदर रखा है, या इसने आपने इसको सिर्फ बेस्ट एफर्ट सर्विस प्रोवाइड करनी. Another में भी पैकेट स्केड्यूलिंग, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट व्हाट विल बी द फॉरवर्डिंग पॉलिसी जो कि आप इस नए फ्लो के साथ रखेंगे. हो सकता है कि आप उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दें, हो सकता है कि आप उसको डिले सेंसिटिव एप्लीकेशन के तौर पे बहुत स्ट्रिक्ट स्केड्यूलिंग मैकेनिज्म के थ्रू गुजारें. तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आप इंटीग्रेटेड सर्विसेज के अंदर किसी एक फ्लो को प्रोवाइड कर सकते हैं. अच्छा, फ्लो स्पेसिफिकेशन के अंदर अगर हम उसकी डिटेल में जाएं तो आपके पास 2 डिफरेंट किस्म की स्पेसिफिकेशंस हैं. एक को कहते हैं हम आर स्पेक और दूसरे को कहते हैं टी स्पेक. आर स्पेक इज द इन फैक्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. व्हाट इज द रिक्वेस्टेड सर्विस फ्रॉम द नेटवर्क. इसमें आप ये कह सकते हैं कि आई वुड लाइक अ कंट्रोल डिले, फॉर एग्जांपल लेवल ऑफ डिले दैट इज रिक्वायर्ड, मोर और लेस उतना होना चाहिए. और यू कैन से आई वुड लाइक टू हैव अ गारंटीड डिले.
then you will be mentioning the delay target کہ اس سے زیادہ ڈیلے جو ہے I will not accept, مجھے یہ گارنٹی پرووائڈ کی جائے. آر اسپیک کے علاوہ ایک دوسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از ٹی اسپیک. ٹی اسپیک کے اندر آپ اس ٹریفک کی کریکٹرائزیشن کرتے ہیں کہ یہ ٹریفک برسٹی ہے, یہ ٹریفک اسموتھ ہے. اس کو آپ کس طرح سے کریکٹرائز کرتے ہیں؟ یوزلی وی ہیو اے ٹوکن بکٹ میکینزم. آپ اس کے اندر ٹوکن بکٹ کا جو فلٹر ہے وہ مینشن کرتے ہیں. یہ چیز ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ٹوکن بکٹ کے ذریعے ہم کس طرح سے پیکٹ کے ریٹ کو اسموتھ رکھ سکتے ہیں, کسی برسٹ کو الاؤ کر سکتے ہیں, ڈس الاؤ کر سکتے ہیں, اور کسی بھی فلو کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹوکن بکٹ کے آپ نے 2 پیرامیٹر پڑھے تھے. ایک تھا ایوریج تھرو پٹ جس کو ہم نے کہا تھا ریٹ آر. سیکنڈ واز دی بکٹ ڈیپتھ جس کو ہم نے کہا تھا میکسیمم بفرنگ ریکوائرمنٹ دیٹ از کیپیٹل بی. تو یہ جو 2 پیرامیٹرز ہیں ان کی بیسس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ٹریفک کی کریکٹرائزیشن کس طرح سے ہے اور نیٹ ورک کے اندر ریسورسز کو کس طرح سے پروویژن کیا جائے تاکہ اس فلو کے مطابق ایپلیکیشن کو ایکسپیکٹڈ بینڈ وڈتھ ڈیلے کی گارنٹیز جو ہیں وہ مل سکیں. تو یہ دونوں چیزیں فلو اسپیسیفکیشن کے اندر امپورٹنٹ ہیں, آر اسپیک بھی اور ٹی اسپیک بھی. ٹی اسپیک ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی سروس چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایوریج ریٹ بہت کم چاہیے ہو لیکن ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر آپ کی برسٹ آتی ہوں. لائک وائز ایک دوسری اپلیکیشن ہے جس کو ایک کانسٹنٹ ریٹ کے اوپر سروس چاہیے, اس میں برسٹ نہیں آتی. ریٹ ہو سکتا ہے دونوں کا برابر ہو, لیکن کیا آپ اس اپلیکیشن کو جو کہ برسٹی نیچر کی ہے اس کو ایک فکس پائپ دے سکتے ہیں جس کی میکسیمم بینڈ وڈتھ جو ہے وہ ایوریج ریٹ کے برابر ہو؟ آبویسلی نہیں, کیونکہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر اس کو زیادہ بینڈ وڈتھ ریکوائرڈ ہوگی لیکن اوور آل جو ریٹ ہوگا وہ کم ہوگا. اسی چیز کو ہم ایک ڈائیگرام کی فارم میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھیے کہ اس ڈائیگرام کے اندر میں نے جو لیفٹ سائڈ کے اوپر وائی ایکسس کے اوپر شو کیا ہے بینڈ وڈتھ ریکوائرمنٹ اور ایکس ایکسس کے اوپر ٹائم ہے ان سیکنڈ. دونوں فلوز کا جو ریٹ ہے وہ برابر ہے, یعنی 1 میگا بٹس پر سیکنڈ. آپ کو اوور آل لانگ انٹرولز کے اوپر اگر اس کا آپ کیلکولیٹ کریں تو فلو اے اور فلو بی دونوں کے دونوں 1 میگا بٹ پر سیکنڈ کی ایوریج تھرو پٹ جو ہے وہ اچیو کر رہے ہیں. فلو اے کو آپ دیکھیں جو بلیک لائن سے شو کیا ہوا ہے, اٹ از کانسٹنٹلی ٹیکنگ 1 میگا بٹس پر سیکنڈ اور وہ بہت اسموتھلی اس ریٹ کے اوپر بیہیو کرتا چلا جا رہا ہے. اس کے مقابلے میں آپ فلو بی کو دیکھیں تو شروع میں وہ 0.5 میگا بٹ پر سیکنڈ لے رہا ہے 2 سیکنڈز کے لیے, یعنی وہ اپنے ایوریج ریٹ سے کم کنزیوم کرتا ہے, لیکن 2 سیکنڈز کے اوپر جا کے ٹائم ٹی از اکول ٹو 2 کے اوپر ایک دم سے اس کی ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے اور وہ 2 میگا بٹ پر سیکنڈ کے اوپر چلی جاتی ہے فار 1 سیکنڈ, اور اس کے بعد وہ واپس 0.5 میگا بٹس پر سیکنڈ کے اوپر آ جاتا ہے. اب آپ اس ڈائیگرام کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک اسپیسیفک ریٹ ڈیفائن کر دیا جائے دونوں فلوز کا تو دونوں کا 1 میگا بٹ پر سیکنڈ ہوگا, لیکن کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ فلو اے اور فلو بی دونوں کو 1 میگا بٹ پر سیکنڈ کی ٹنل پرووائڈ کر دیں؟ ناٹ. کیوں؟ اس لیے کہ فلو بی کو ایک خاص پوائنٹ پہ جا کے 2 میگا بٹ پر سیکنڈ چاہیے, ادروائز وہ بیہیو نہیں کر سکتے, وہ اپلیکیشن ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہو سکتی صحیح طریقے سے. تو یہ جو چیز ہے یہ آر اور بکٹ ڈیپتھ کے تھرو پتہ چلے گی کہ اوور آل ریٹ تو آر ہی ہوگا 1 میگا بٹ پر سیکنڈ, لیکن آپ کو بکٹ ڈیپتھ اتنی چاہیے کہ آپ یہ 2 میگا بٹ پر سیکنڈ کی برسٹ کو 1 سیکنڈ کے لیے سپورٹ کر سکیں. یہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں نیٹ ورک سے, یہ جو آپ کی اسپیسیفکیشنز ہیں, یہ جو ٹریفک کی کریکٹرائزیشن ہے, اس میں ریکمنڈیشن یہ ہے کہ بی ایکسپلسٹ ایز مچ ایز پاسبل. ڈیفائن ویری کلیئرلی کہ آپ کی ٹریفک کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ایوریج ریٹ کیا ہے, برسٹ کتنی ہوگی, ٹالرنس کتنی ہے. یہ سب چیزیں آپ جتنی زیادہ ایکسپلسٹلی مائنوٹلی ڈیفائن کرتے ہیں نیٹ ورک کے اندر ریسورسز کی پروویژننگ اتنی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. سو اٹ از ریکمینڈیڈ ان دی انٹیگریٹڈ سروسز ماڈل کے ٹریفک کی جو اسپیسیفکیشن ہے, فلو کی اسپیسیفکیشن, اٹ از ایز ایکسپلسٹ ایز پاسبل. یہ جو ٹوکن بکٹ کے میکینزم ہیں, دیز آر ویری ہیلپ فل ان ڈیفائننگ اور کریکٹرائزنگ دی نیٹ ورک ٹریفک. یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, ہم جسٹ اس کو بالکل ایک شارٹ پریویو کے لیے دوبارہ دیکھتے ہیں. آپ اگر اس ڈائیگرام کو دیکھیں, ہم نے یہ پہلے بھی اسٹڈی کی تھی کہ آپ کے پاس ایک ٹوکن بکٹ ہے جس میں آر ٹوکنز پر سیکنڈ کے حساب سے ٹوکنز آ رہے ہیں. نیچے نیٹ ورک کے اندر ڈیٹا پاس آن ہو رہا ہے. اگر ٹوکن کے اندر بکٹ ہوگا ڈیٹا پاس ہو جائے گا, اگر نہیں ہوگا ڈیٹا پاس نہیں ہو سکتا.
لیکن اگر ڈیٹا نہیں آ رہا اور ٹوکنز تو چونکہ جنریٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس بکٹ کے اندر ٹوٹل کیپیسٹی B تک کے ٹوکن ایکومولیٹ ہو سکتے ہیں. اور ڈیٹا کے اندر جب ایک برسٹ آئے گی تو وہ ٹوٹل کیپیسٹی B تک کی برسٹ کو پاس آن کر دے گا. اس کے بعد ان اینی کیس اسموتھ ریٹ کے اوپر یعنی R ٹوکنز یا بٹس یا وٹ ایور بائٹس پر سیکنڈ کے حساب سے ٹریفک کو جانا پڑے گا. ٹوکن بکٹ ہی کی جو امپلیمنٹیشن تھی ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ آپ ریئلسٹیکلی کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے. دیٹ واز بیسڈ آن اے بفر, اور ہم نے کہا تھا کہ وہ جو بفر ہے اس کی جو لینتھ ہے اٹ ول بی ڈیفائننگ کہ آپ کتنی برسٹ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اگر ایک برسٹ آئے گی تو اس بفر کے اندر اسٹور ہو جائے گی. وٹ از دی ریٹ آر؟ ریٹ آر از دی اسکیجولنگ میکینزم. آپ اس ایک اسپیسیفک ریٹ سے وہ پیکٹس نکال کر آگے آؤٹ پٹ کے اوپر بھیج رہے ہیں. تو یہ بہت ہی سمپل سا میکینزم ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کہ آپ ریٹ آر بٹس یا بائٹس پر سیکنڈ کے حساب سے اس میں سے پیکٹس نکالتے جائیں بفر میں سے, اور وہ ریٹ اس کو مل جائے گا فلو کو. لائک وائز اگر آپ بکٹ کی ڈیپتھ کے مطابق بفر کی کیپیسٹی رکھ دیتے ہیں تو جتنی برسٹ اکوموڈیٹ کرنی ہوگی وہ اس بفر کے اندر آ جائے گی. اس کے بعد جتنے پیکٹس آئیں گے دے میں بھی ڈسکارڈڈ. تو اس طرح سے آپ ٹوکن بکٹ کو بڑے سمپل بفرنگ میکینزم کے تھرو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ آپ کے فلو کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ کا فلو کس طرح سے آئے گا, تو کین وی ڈیفائن کہ آپ کی جو بکٹ کی ڈیپتھ ہے وہ کتنی ہو؟ یس وی کین. اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ 1 سیکنڈ سے لے کے 10 سیکنڈ تک کتنے پیکٹ آئیں گے, پھر 10 سیکنڈ سے لے کے 20 سیکنڈ تک کتنے پیکٹ آئیں گے, اینڈ لائک وائز, تو ہم یہ چیز ایک فارمولا کے تھرو میئر کر سکتے ہیں کہ ہمیں ٹوٹل بکٹ کی ڈیپتھ کتنی چاہیے تاکہ ہمارے سارے پیکٹ سموتھلی نیٹ ورک کے اندر ٹریول کر جائیں. اس چیز کو دیکھنے کے لیے آئیے ایک چھوٹے سے گراف کی طرف ریفر کرتے ہیں. آپ اوپر گرین گراف میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیکٹس جو ہیں وہ کس ریٹ کے ساتھ آئیں گے. فار دی فرسٹ 10 سیکنڈ دیر آر نو پیکٹس دیٹ آر کمنگ ان. 10 سیکنڈ سے لے کے 30 سیکنڈ تک آپ کے پاس پیکٹس جو آ رہے ہیں وہ 10 پیکٹس پر سیکنڈ آ رہے ہیں. فار ایگزامپل 10 یونٹس آف ٹریفک. 30 سیکنڈ سے 50 سیکنڈ تک آپ کے پاس 30 یونٹس آف ٹریفک آ رہے ہیں پر سیکنڈ, اور 50 سے لے کے 70 تک آپ کے پاس 5 پیکٹس پر سیکنڈ کے حساب سے ٹریفک آ رہی ہے. اب اگر یہ گراف گیون ہے, ناؤ کین یو ڈیٹرمن کہ آپ کو نیٹ ورک کے اندر اس راؤٹر کے اوپر اس فلو کے اگینسٹ کتنی بکٹ کی ڈیپتھ ریکوائرڈ ہے؟ یس وی کین. ہم اسیوم کرتے ہیں دیٹ دی ریٹ دیٹ از دی آؤٹ گوئنگ ریٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آؤٹ گوئنگ ریٹ از اکول ٹو 8 یونٹس آف ٹریفک. اب آپ ذرا اسی گراف کو نیچے میئر کرنا شروع کریں کہ کتنے پیکٹس تو آؤٹ گوئنگ لنک کے اوپر چلے جائیں گے اور کتنے پیکٹس جو ہیں وہ سٹور ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں ٹائم t is equal to 10 سے t is equal to 30 تک آپ کے پاس 10 پیکٹس پر سیکنڈ آ رہے ہیں, لیکن آؤٹ گوئنگ کتنے ہیں؟ 8 پیکٹس پر سیکنڈ. اس کا مطلب ہے کہ 2 پیکٹس پر سیکنڈ جو ہیں وہ سٹور ہونے شروع ہو گئے. آپ اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں نیچے ڈائیگرام میں جو کہ ریڈ کلر سے شو کی گئی ہے کہ 10 to 30 اس ریٹ سے پیکٹ جو ہیں وہ سٹور ہوں گے. اس کے بعد ایک دم سے ان پٹ کے اوپر ٹریفک بڑھنی شروع ہو گئی, 30 پیکٹس پر سیکنڈ آنے شروع ہو گئے. آؤٹ گوئنگ ریٹ تو پھر بھی وہی ہے 8 پیکٹس پر سیکنڈ. آپ نے ان 8 پیکٹ پر سیکنڈ کے بعد جو 22 پیکٹس پر سیکنڈ آپ کے پاس آ رہے ہیں اس کے حساب سے آپ کی کیو جو ہے بڑھنی شروع ہو جائے گی, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 50 کے اوپر آ کے آپ کی میکسیمم کیو ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ کا ریٹ ایک دم 5 پیکٹس پر سیکنڈ کے اوپر ہو گیا, اور آہستہ آہستہ آپ کے پیکٹ جو ہیں وہ نیٹ ورک کی کیو میں سے نکل رہے ہیں. تو یہ وہ ویلیو ہے جو کہ آپ کی بکٹ کی ڈیپتھ کی ہونی چاہیے. اگر اس ویلیو کی آپ کے پاس بکٹ ہوگی, یا امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اگر اتنا بفر آپ کے پاس ہوگا تو اس فلو کے اگینسٹ آپ کا ایک بھی پیکٹ مس نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کی بکٹ کی ڈیپتھ کم ہوگی تو پھر آبویسلی کچھ پیکٹس ہیں وہ مس ہو جائیں گے. تو اسٹوڈنٹ یہ ہم نے ٹوکن بکٹ کے میکینزم کو ایک دفعہ پھر تھوڑا سا ریوائیو کر لیا تاکہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر ہم RSVP کے اندر یا انٹیگریٹڈ سروسز کے اندر فلو اسپیسیفکیشنز میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ریٹ ہوگا, یہ بکٹ ڈیپتھ ہوگی, تو اس کو کس طرح سے ہم مینٹین کرتے ہیں, کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم اب ڈسکس کریں پر راؤٹر میکینزم سے جو کہ راؤٹر کے اوپر آپ نے امپلیمنٹ کرنے ہیں, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, دیٹ از ایڈمیشن کنٹرول. You will decide that if a new flow will be admitted into the network based on its specifications. وہ جو اس نے فلو اسپیکس آپ کو دی ہیں اس کی بیسس کے اوپر آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں اس فلو کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر سکتا ہوں
اویلیبل نیٹورک ریسورسز کے مطابق یا نہیں. If it is possible, you admit the flow. If it is not possible, you deny the service. Another thing is packet processing. اس میں کلاسیفیکیشن ہے کہ آپ پیکٹس کو کس طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں. You have to associate these packets with some class of service تاکہ اس فلو کے پیکٹس کو اس قسم کی سروس مل سکے جو کہ آپ اس فلو کو دینا چاہتے ہیں. یہ ریسورس ریزرویشن کے مطابق ہونی چاہیے کہ آپ نے اگر اس کی ریزرویشن کسی گارنٹیڈ سروس کے مطابق کروائی ہے تو اس کی کلاسیفیکیشن لائک وائز ہونی چاہیے. اگر صرف آپ نے اس کو پرائیورٹی دینی ہے تو اس کی کلاسیفیکیشن اس کے مطابق ہونی چاہیے. اگر یہ کوئی بیسٹ ایفرٹ سروس ہے تو obviously you will be doing the least class associated with this flow. پھر ایک اور میکینزم جو کہ راؤٹر کے اوپر امپورٹنٹ ہے دیٹ از scheduling. اگر اس پیکٹ کی اس فلو کی کوئی ڈیلے ریکوائرمنٹس ہیں تو آپ نے وہ میٹ کرنی ہے. آپ نے ان ڈیلے ریکوائرمنٹس کے اندر اس پیکٹ کو آگے پاس آن کرنا تاکہ ایپلیکیشن کی ریکوائرمنٹس اینڈ ٹو اینڈ میٹ ہو سکیں. تو یہ راؤٹر سینٹرک میکینزم ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں جس کی بیسس کے اوپر ایپلیکیشنز جو ہیں وہ اپنی ریکوائرڈ لیول آف سروس اچیو کر لیتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ریسورس ریزرویشن, دین واٹ اٹ مینس we are doing some form of reservation of resources in the network. وہ ریسورسز ہم کیوں ریزرو کرتے ہیں؟ تاکہ جتنے ریسورسز نیٹورک کے اندر اویلیبل ہیں وہ ان فلوز کو مل جائیں, اور اگر اس کے بعد کوئی ریسورسز اویلیبل نہیں ہوتے تو then we will be doing the admission control and we will not be allowing any more flow to be admitted. لیکن جو فلوز آپ ایڈمٹ کر چکے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے اگینسٹ ریسورسز ریزرو کروا لیے ہیں, دین ود ہائی پروبیبلٹی انلیس دیر از سم تھنگ کیٹاسٹرافک ہیپنس آپ کے سارے فلوز اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق نیٹورک سے سروس لے لیں گے. یہ جو ریسورس ریزرویشن ہے یہ ایک سگنلنگ پروٹوکال کے تھرو ہوتی ہے. اے ٹی ایم کا جو اسٹینڈرڈ ہم نے پہلے پڑھا تھا اس میں بھی سگنلنگ انوالو تھی. یہ جو آر ایس وی پی ہے اٹ از آلسو سگنلنگ پروٹوکال. یہ انٹرنیٹ بیسڈ ہے. اے ٹی ایم کا اپنا اسٹینڈرڈ ہے, آر ایس وی پی کا اپنا اسٹینڈرڈ ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس آئی پی نیٹورک کے اوپر سم فارم آف روبسٹنس پرووائڈ کریں جس کے تھرو آپ کے پاس یہ کوالٹی آف سروس کا کچھ ماڈل بن سکے, اور اس آر ایس وی پی کی پروٹوکال کے تھرو آپ ریزرویشنز فرام دی سورس اپ ٹل دی ڈیسٹینیشن کروا سکیں. یہ جو آپ کی آر ایس وی پی کی پروٹوکال ہے اٹ از آلسو ڈیزائن ٹو سپورٹ ملٹی کاسٹ سروس, میننگ آپ کے پاس ایک سورس ہے اور ملٹیپل ڈیسٹینیشنز ہیں. ہر ڈیسٹینیشن کے اگینسٹ ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آر ایس وی پی از ناٹ بیسڈ آن دی ریکوائرمنٹس آف دی سورس. آر ایس وی پی ان کنٹریری از بیسڈ آن دی ریکوائرمنٹس آف دی ڈیسٹینیشن. ایک ڈیسٹینیشن کو ہائی کوالٹی سروس چاہیے, اٹ کین ہیو دیٹ. ایک سروس کو, ایک ڈیسٹینیشن کو کچھ لو کوالٹی کی سروس چاہیے, دیٹ ایپلیکیشن کین آلسو ہیز اٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیسٹینیشن ہوگی جو کسی سگنلنگ کے میکینزم کے تھرو نیٹورک میں یہ بتائے گی کہ مجھے ایک ہی سینڈر کے اگینسٹ اس طرح کی سروس پرووائڈ کر دی جائے, اور ایک دوسری ڈیسٹینیشن کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈفرینٹ طرح سے سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے. ہمارے پاس دو میسیجز ہیں آر ایس وی پی کے اندر. ایک پاتھ کا میسج ہے جو کہ سورس آف دی ٹریفک جو سینڈر ہے وہ نیٹورک کے اندر بھیجتا رہے گا. ایک آپ کے پاس ریزو کا میسج ہے جو کہ ریسیور بھیجے گا نیٹورک کے اندر اس سورسز کو ریزرو کروانے کے لیے. اور اس طرح سے جو آپ کے پاس ملٹی کاسٹ ٹریفک ہوگی اس کی جو ریزرویشن ہے وہ آپ مرج کر سکتے ہیں. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سینڈرز ہیں اور 3 ریسیورز ہیں. آبویسلی چونکہ 2 سینڈرز ہیں تو 2 ڈفرینٹ قسم کی ٹریفک جنریٹ ہو رہی ہے. چونکہ 3 ریسیور ہیں تو 3 ڈفرینٹ قسم کے ریزو میسیجز جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہے ہیں ایز پر دی ریکوائرمنٹس آف دیز ریسیورز. ہم نے کہا کہ ہم ریزو میسیجز کو مرج کر سکتے ہیں, اسی لیے آپ لیفٹ سائڈ کے اوپر یہ جو ایرو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ریزو میسیجز کو ہم نے مرج کیا کیونکہ 2 ڈفرینٹ ریسیور سے ریزو میسج آیا. ان کی ریکوائرمنٹس میں سے جس کی ریکوائرمنٹ زیادہ اسٹرانگ تھی اس کے مطابق ہم نے آگے پاس آن کر دیا. جب ہمیں سینڈر کی طرف سے وہ ٹریفک آئے گی تو ہم ایک ریسیور کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان ڈیلے کنسٹرینٹس کے مطابق ریسیور اے کو بھیجیں گے, اور ریسیور بی کی کنسٹرینٹس کے مطابق ہم ریسیور بی کو بھیجیں گے. اس
کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ریسیور اے نے اپنے حساب سے سروس ریکوائر کی اور ریسیور بی نے اپنے حساب سے سروس ریکوائر کی. ون ریسیور میں بی پیئنگ مور، ادر ریسیور میں بی پیئنگ لیس، لیکن وہ اپنی اپنی کوالٹی آف سروس کے مطابق ایک ہی آنے والی ٹریفک کو ریسیو کر رہے ہیں. آپ اس دوسری ڈائیگرام میں دیکھیں، ہمیں آر ایس وی پی کا ایک اور فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وی کین ہیو ڈفرینٹ ریٹس دیٹ کین بی سپورٹڈ. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس یہ ٹوٹل کیپیسٹی ہے نیٹ ورک کی. آپ دیکھ رہے ہیں پہلا آپ کے پاس لنک ہے 10 میگا بٹ پر سیکنڈ کا، اس کے بعد جو آگے بائیفرکیشن ہو رہی ہے اس میں 10 میگا بٹ پر سیکنڈ کا اور 1.5 میگا بٹ پر سیکنڈ کا لنک ہے. لائک وائز 10 میگا بٹ پر سیکنڈ کے بعد 1.5 ہے اور 1.5 کے بعد پھر ایک جگہ 1.5 اور آخری لنک آپ دیکھ رہے ہیں 56 کلو بٹ پر سیکنڈ کا. اب اگر یہاں پر آپ کے پاس 3 ریسیورز ہیں اور وہ ڈفرینٹ ریٹس ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اب آپ کس طرح سے ٹریفک کو آگے ریٹ کی بیس کے اوپر سیگریگیٹ کریں گے. اس چیز کو آپ اس اگلی ڈائیگرام میں دیکھیے. یہاں پر اوپر یہ ایگزیکٹلی وہی نیٹ ورک ہے جو کہ ابھی میں نے شو کیا تھا، اور نیچے آپ دیکھیے کہ 3 ڈفرینٹ قسم کے ریسیورز نے 3 ڈفرینٹ قسم کی آپ کو بینڈ وڈتھ ریکوائرمنٹس مینشن کی ہیں. پہلا ریسیور جو ہے وہ 10 میگا بٹ پر سیکنڈ کے لنک کے اوپر موجود ہے اور وہ آپ سے 5 میگا بٹ پر سیکنڈ ڈیمانڈ کر رہا ہے. آپ دیکھیں اس کا آپ نے گراف ڈفرینٹ بنایا ہے 5 میگا بٹ پر سیکنڈ کا. دوسرا ریسیور اسی جگہ پر موجود ہے اور وہ آپ سے 1 میگا بٹ پر سیکنڈ ڈیمانڈ کر رہا ہے. اٹس اوکے کیونکہ 10 میگا بٹ پر سیکنڈ، پھر 10 میگا بٹ پر سیکنڈ، پھر 1.5 میگا بٹ پر سیکنڈ کا لنک ہے، تو اس میں آپ بڑے آرام سے 1 میگا بٹ پر سیکنڈ اس کو دے سکتے ہیں. ایک اور ریسیور بھی موجود ہے جو کہ اس سے نچلی لیگ کے اوپر ہے، وہ بھی آپ سے 1 میگا بٹ پر سیکنڈ ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو یہ ایک سیکنڈ ریٹ ہے جو کہ آپ نے نیٹ ورک کے اندر بھیجنا ہے. ایک تیسرا ریٹ بھی ہے، یعنی آپ کے پاس کچھ ایسے ریسیورز بھی ہیں جو کہ صرف 30 کلو بٹ پر سیکنڈ مانگ رہے ہیں. اس کیٹیگری کے ریسیورز کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہلی لیگ کے اوپر بھی سروس دے رہے ہیں، سیکنڈ لیگ کے اوپر بھی، اور تھرڈ لیگ جس کے اوپر ایک بہت باٹل نیک لنک ہے جس کو ہم نے مینشن کیا ہے 56 کلو بٹ پر سیکنڈ کے لنک کے ساتھ، اس پر بھی ایک ایسا یوزر موجود ہے جو کہ 30 کلو بٹ پر سیکنڈ مانگ رہا ہے. مینشن یہاں پر کیا کرنا ہے وہ یہ چیز ہے کہ آر ایس وی پی کے اندر یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ ریٹ کی بیس کے اوپر ریسیورز کو سیگریگیٹ کر سکیں. ایک کو آپ زیادہ ٹریفک بھیج رہے ہیں، دوسرے کو اس سے کم ٹریفک بھیج رہے ہیں، تیسرے کو اس سے بھی کم ٹریفک جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے آر ایس وی پی کے جو فنکشنلٹی ہے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ اس کے اندر کون کون سی سروسز اویلیبل ہیں. کیونکہ یہ ریسیور سینٹرک تھی، آپ کے ریسیور نے بتایا کہ مجھے اس طرح کی سروس چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ ہر فلو کے لیے آپ علیحدہ سے ریکوائرمنٹس ایکوائر کر رہے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر اس فلو کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. Now this is the scalability issue with the RSVP. کیونکہ آپ پر فلو مانیٹرنگ کر رہے ہیں راؤٹر کے اوپر، اس کا مطلب ہے ہر فلو کے مطابق وہ اسٹیٹ انفارمیشن آپ نے راؤٹر کے اوپر رکھنی. جسٹ امیجن a simple OC48 لنک. اگر 64 کلو بٹ پر سیکنڈ کے اسپیچ کے چینل، وائس کے چینلز ٹریول کر رہے ہیں. Now how many channels it can accommodate? 39,000 channels. اب ایک چینل کے اگینسٹ اگر اس نے انفارمیشن رکھنی ہے اور ہر چینل کے اگینسٹ چونکہ رکھنی ہے آر ایس وی پی کے اندر، تو اس کو 39,000 چینلز کے اگینسٹ یہ ساری انفارمیشن اسٹیٹ کی اسٹور کرنی پڑے گی. اینڈ یو کین امیجن ایون لارجر لنکس، ایون ہائی اسپیڈ لنکس، ان کے اوپر یہ اسٹیٹ انفارمیشن تو بہت زیادہ ہو جائے. سو دیر از اے اسکیلیبلٹی پرابلم ود آر ایس وی پی. اس کا سولوشن کیا ہے؟ وی موو ٹو دی ڈیفرینشیٹڈ سروسز. اس نے انٹ سرو کے اس اسکیلیبلٹی کے پرابلم کو سالو کیا. اور اسکیلیبلٹی کا پرابلم اگین کہ ہر فلو کے اگینسٹ اسٹیٹ انفارمیشن مینٹین کرنی پڑتی تھی. آپ نے ڈیف سرو کے اندر کیا گول بنایا؟ آبجیکٹیو از ٹو ہیو اسمال نمبر آف کلاسز اینڈ دین یو پرووائڈ اے اسکیلیبل سولوشن جن میں صرف ان کلاسز کے اگینسٹ آپ نے کوئی ٹریفک کی کریکٹرائزیشن یا ریزرویشن یا کوئی ایسی گارنٹی یا پرائیورٹی وٹ ایور اٹ از وہ مینٹین کر کے رکھنی ہے. اب آپ ہر فلو کے اگینسٹ انڈیویجول پیرامیٹرز مینشن نہیں کر رہے، یو آر جسٹ میپنگ دی انڈیویجول فلوز ٹو ون آف دیز کلاسز. اس سے آپ کا جو نیٹ ورک ہے اس کے اندر انفارمیشن کلاسیفیکیشن کیٹیگرائزیشن اسکیلیبل ہو گئی. سو دی آئیڈیا از ٹو سپورٹ سم کلاسز آف پیکٹس اور باقی آپ ساری ٹریفک کو اس کے اوپر میپ کر دیں. آپ کسی کو کہتے ہیں پریمیم سروس ہے، کوئی فرسٹ کلاس سروس ہے، کوئی پرائیورٹائز سروس ہے، کوئی بیسٹ ایفرٹ سروس ہے، اور آپ نے اپنے سارے فلوز کو ان کے اوپر میپ کرنا ہے.
ڈیف سرف جو ہے وہ جو آپ کی آئی پی ہیڈر کے اندر ٹاس بائٹ تھی اس بائٹ میں سے 6 بٹس کو یوز کرتا ہے. اب اس 6 بٹس کے اندر کتنی کلاسز پاسبل ہیں؟ 64 کلاسز پاسبل ہیں. آلدو یہ سب کی سب ابھی آئی ٹی ایف نے اسٹینڈرڈائز نہیں کی ہیں, لیکن ان میں سے کافی ساری اسٹینڈرڈائز کی جا چکی ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ڈیف سرف کے اندر ہم نے پیکٹ کے ہیڈر کے اندر مینشن کرنا ہے کہ اس پیکٹ کو کس کلاس کی سروس ملنی چاہیے, سب سے پہلا سوال یہ ہوگا who will specify کہ اس پیکٹ کو کس کلاس کی سروس ملنی چاہیے. اگر میرا پیکٹ ہوگا تو میں تو یہی چاہوں گا کہ مجھے فرسٹ کلاس کی سروس ملنی چاہیے, لیکن am I paying for this or not؟ اس لیے یہ جو ٹاس بائٹ ہے یوزولی یہ سینڈر سیٹ نہیں کرتا, بلکہ یہ جو 6 بٹس ہیں یہ آپ کا آئی ایس پی سیٹ کرتا ہے, کیونکہ آئی ایس پی نوز کہ یہ میرا پریمیم سبسکرائبر ہے اور یہ میرا نارمل کیجول سبسکرائبر ہے. اس کو میں نے ہائی کلاس آف سروس دینی ہے, اس کو ماڈریٹ کلاس آف سروس دینی ہے, اور اس کو لو کلاس آف سروس دینی ہے, اور مے بی دی بیسٹ ایفرٹ سروس. سو دیٹس وائی آپ کا آئی ایس پی جو ہے وہ اس بٹ کو سیٹ کرے گا اور اس کی بیسس کے اوپر آپ کو سروس پرووائڈ کی جائے گی. Now what about if an individual customer want to set this bit or an application want to set this bit؟ اس کے لیے پھر آپ کو کسی قسم کی authentication mechanism بنانا پڑے گا کہ اگر application یہ چیز اسپیسیفائی کرتی ہے then it is also paying for that premium service. اور اس طرح کی سروس کے اوپر آپ ریئیکٹ کیسے کریں گے؟ اگر یہ کلاسیفیکیشن کر دی جاتی ہے then how the network will react based on this classification؟ آئی ٹی ایف نے اس کے اگینسٹ پر ہاپ بیہیویئرز اسپیسیفائی کیے ہیں. ایک کلاس آف سروس کے مطابق ایک پر ہاپ بیہیویئر ہے, کسی اور کلاس آف سروس کے مطابق ڈفرینٹ قسم کا پر ہاپ بیہیویئر ہے. ہمارے پاس میکنزمس کیا ہیں؟ میکنزمس ہمارے پاس ہیں کہ پیکٹس آر ان اور آؤٹ آف پروفائل. ایج راؤٹرز کے اوپر وی مینشن وی ٹیگ دی پیکٹس کہ یہ پیکٹس ہیں اس پروفائل کے مطابق ہیں, یہ پیکٹس آؤٹ آف پروفائل ہیں. جو ان پروفائل پیکٹس ہوتے ہیں ان کو آپ زیادہ بہتر طریقے سے نیٹ ورک میں سے گزارتے ہیں, جو آؤٹ آف پروفائل ہوتے ہیں ان کو آپ کسی لوور گریڈ کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. تو کور راؤٹرز ہیں فار ایگزامپل دے کین ہیو ریڈ میکینزم ود ان آؤٹ میکینزم. ڈیف سرف کے اندر ہمارے پاس 2 کلاسز آف سروس ہیں. ایک ہے ایکسپیڈائٹڈ سروس, اس میں جو آپ کے پاس پر ہاپ بیہیویئر ہے اٹ مسٹ اسٹرکٹلی لمٹ دی یوز. میکینزم یہ ہے کہ دیر از اے اسٹرکٹ پرائرٹی. ایکسپیڈائٹڈ فارورڈنگ کے اندر آپ نے اسٹرکٹ پرائرٹی کے تھرو اس کو بہترین سروس پرووائڈ کرنی ہے. جو سیکنڈ میکنزم ہے دیٹ از اشورڈ فارورڈنگ. اس میں جو پر ہاپ بیہیویئر ہے اٹ از جسٹ لائک رینڈم ارلی ڈیٹیکشن وتھ ان اینڈ آؤٹ پروفائل. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ویٹڈ سروس کے اندر زیادہ پرائرٹی اسائن کرتے ہیں اور جو دوسری کلاس کے پیکٹس ہوتے ہیں ان کو آؤٹ آف پروفائل سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. And you do not reorder the packets. So the weighted RAID is generally it is generalized to greater than 2 classes تاکہ آپ کے پاس تھوڑی سی ذرا زیادہ گرینولیرٹی آ سکے. اور ان اور آؤٹ آف پروفائل پیکٹس میں کس نے مینشن کرنے؟ ایج راؤٹرز ول میک اٹ. ہم اپنے اس لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک چیز اور ڈسکس کر لیتے ہیں ویری بریفلی, دیٹ از کوالٹی آف سروس ان اے ٹی ایم. آپ دیکھیے اٹ از ویری سملر ٹو آر ایس وی پی. اس کے اندر بھی کچھ کلاسز آف سروس ہیں جس میں سی بی آر ہے, کانسٹنٹ بٹ ریٹ, دی فائنسٹ کوالٹی جو کہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں, دین ویریبل بٹ ریٹ ریئل ٹائم, دین ویریبل بٹ ریٹ نان ریئل ٹائم, انسپیسیفائڈ بٹ ریٹ اینڈ دی اویلیبل بٹ ریٹ. یہ آپ کے پاس اے ٹی ایم کی کوالٹی آف سروس ہے. لائک وائز اگر آپ آر ایس وی پی کو کمپیئر کریں اے ٹی ایم سے, جو کہ ہم نے آج اسٹڈی کی ہے, ریسیور جنریٹس دی ریزرویشن پیٹرن, جبکہ اے ٹی ایم کے اندر سینڈر جنریٹس. آر ایس وی پی کے اندر سافٹ اسٹیٹ ہے اینڈ اٹ از ریفریشڈ اف اٹ از ریکوائرڈ. اٹ از سیپریٹ فرام دی راؤٹ اسٹیبلشمنٹ. اے ٹی ایم کے اندر وہ اس کے ساتھ لنک ہے. آر ایس وی پی کے اندر کیو ایس کین چینج ڈائنامیکلی, اے ٹی ایم کے اندر وہ فکس ہوتی ہے. اینڈ اٹ ریسیور ہیٹروجینٹی کہ ایک ہی ٹریفک کو ڈفرینٹ قسم کے ریسیور ڈفرینٹ کیو ایس کے ساتھ اچیو کر سکتے ہیں, جبکہ اے ٹی ایم کے اندر اٹ از یونیفارم ٹو آل ریسیورز. تو اسٹوڈینٹس ہم اپنا آج کا لیکچر یہاں پر ختم کرتے ہیں. آج ہم نے اپنے ٹیکسٹ بک کا جو چیپٹر نمبر 6 تھا اس کو مکمل کر لیا اور کوالٹی آف سروس کے میکینزمس کو, جس میں مینلی انٹیگریٹڈ سروسز اینڈ ڈفرینشیٹڈ سروس تھا, اس کو اسٹڈی کیا.
ہم نے آخر میں کچھ باتیں ATM کے بارے میں کہیں اور ہم نے اس کو RSVP سے کمپیئر کیا. انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر کے اندر ہم پریزنٹیشن فارمیٹنگ کے اوپر بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.